أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بندہ وہ ہے جو اختلاف کا شکار ہوتا ہے دلیل نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ایک گروہ وہ ہے جو جانتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کو، جو جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو، جاننے کے بعد سن کر پھر اپنے کسی پیر، امام، شیخ، حضرت کی وجہ سے شریعت کے حکموں کو ٹھکراتا ہے، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ فرقہ پرستی کے اس ماحول میں ایسا اندھا تعصب پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں حق کی تلاش ختم ہو جاتی ہے۔ الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی اتباع نہ کرو، تھوڑی ہی تم نصیحت مانتے ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اہل ایمان کا اتحاد و اتفاق سے رہنا، گروہ بندیوں سے بچنا، انتشار کا شکار نہ ہونا، یہ وہ سبق ہے جس کی تعلیم امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت نے ہمیں دی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اللہ سے ڈرتے ہوئے اتحاد سے رہیں، اتفاق سے رہیں، انتشار سے بچیں، گروہ بندیوں سے بچیں، فرقہ پرستی سے بچیں۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ دین جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس نے تمہارے لیے وہی دین کا راستہ اختیار کیا جس کے اختیار کرنے کا حکم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کی طرف بھی وہی بھیجی ہے، اور اسی کا حکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ ان تمام انبیاء کو حکم کیا دیا، وہ وصیت کیا ہے، وہ آرڈر کیا ہے کہ دین پہ قائم رہنا، فرقوں میں نہ بٹنا، گروہوں کا شکار نہ ہو جانا۔ فرقہ پرستی کی مذمت کرتے ہوئے شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، کیا انداز اپناتی ہے؟ آئیے اللہ کی کتاب کی آیت پہ غور کرتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آنے کے بعد پھر فرقہ پرستی کی، پھر تفرقہ ڈالا، پھر اختلاف کیا، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔
ایک بندہ وہ ہے جو اختلاف کا شکار ہوتا ہے دلیل نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ایک گروہ وہ ہے جو جانتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کو، جو جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو، جاننے کے بعد، دلائل سننے کے بعد، احکامات پہنچنے کے بعد پھر عجیب بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب میں نہیں ہے، قرآن کی آیت تو ہے لیکن ہمارے امام کے قول سے ٹکرا رہی ہے، حضرت کا فرمان، ہمارے پیر صاحب کا حکم، ان کی تعلیمات، آپ جتنے دلائل دے رہے ہیں یہ ان سے ٹکرا رہی ہے، جو قرآن کی آیات کو سن کر، امام الانبیاء کے فرمان کو سن کر پھر اپنے کسی پیر، امام، شیخ، حضرت کی وجہ سے شریعت کے حکموں کو ٹکراتا ہے، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ قبروں پہ سجدے کرنے والے، قبروں کا طواف کرنے والے، پختہ قبریں بنانے والے، ان پہ میلے لگانے والے، کیا انہیں اللہ کے قرآن کی تعلیمات نہیں پہنچی؟ کیا امام الانبیاء کی احادیث نہیں پہنچی؟ کیا ان کے علماء نے شریعت کے ان دلائل کو نہیں دیکھا؟ یہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن پھر شریعت کو ٹکراتے ہیں۔ یاد کر لیجئے، جو قرآن و حدیث کے دلائل کو اپنی گروہ بندی کی وجہ سے، اپنی فرقہ پرستی کی وجہ سے، اپنے حضرت امام اور شیخ کے قول کی وجہ سے ٹھوکر مارتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہونے والا ہے اور آخرت کی ذلتیں بھی اس کے لیے۔ یاد رکھیے، فرقہ پرستی کے اس ماحول میں ایسا اندھا تعصب پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں حق کی تلاش ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے جس پر میں ہوں، جس پہ میرا شیخ ہے، جس پہ میرا امام ہے، ہم حق پر ہیں۔ میں وہابی ہوں، وہابیوں کے گھر پیدا ہو گیا، میں بریلوی ہوں، بریلویوں کے گھر پیدا ہو گیا، میں دیوبندی ہوں، دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوا، میں شیعہ اس لیے ہوں، شیعوں کے گھر پیدا ہوا۔ اور ہمارے امام نے کہا ہے کہ تمہارے سارے نام ہم نے پیر غوث اعظم کے رجسٹر میں دیکھے ہیں اور وہ رسول اللہ کی عدالت میں پیش کروا کے سب کے لیے جنت کے ٹکٹ لے چکے ہیں، اب اس کو 1000 آیات سنا لو، 1000 حدیثیں سنا لو۔ وہ اپنے فرقہ پرستی کے تعصب میں اتنا اندھا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو حق تلاش کرنے کی جستجو ختم ہو جاتی ہے۔ یہی انداز قرآن حکیم ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے دین کو بانٹ ڈالا، گروہوں میں تقسیم، جماعتوں میں تقسیم۔ آپ کون ہیں؟ نقشبندی ہیں، یہ چشتی ہیں، یہ قادری ہیں، یہ رضوی ہیں، یہ نوری ہیں، یہ سہروردی ہیں، یہ بغیر وردی ہیں، یہ فلانے امام کے پیچھے ہے، یہ نوری بوری سرکار کے پیچھے ہے، اور یہ کاواں والی سرکار کے پیچھے ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے پیروں کو پکڑ کر، اپنے اپنے اماموں کو پکڑ کر، اپنے اپنے حضرتوں کو پکڑ کر شریعت سے منہ موڑ چکا ہے، اور ہر بندہ جس چیز پر وہ ہے، جس چیز پر اس کے بڑے ہیں، جس چیز پر ان کی جماعتیں ہیں، اس پہ راضی ہے اور اس پہ خوش ہیں۔ بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کھلے ہوئے دلائل سننے کے باوجود وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کا انکار کر رہا ہے، وہ اس کا انکار۔ یہی بیماری سابقہ امتوں میں تھی۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجیے، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں، حالانکہ دونوں اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ آج بھی کیفیت یہی ہے، آج بھی حالات یہی ہے۔ ہر بندہ اپنے خیمے کے اندر داخل ہو کے کنڈے لگا کے تالے لگا چکا ہے، نہ قرآن کی آیت اپنی عقل میں آنے دیتا ہے، نہ حدیث رسول کو سن کر اپنے منہج اور راستے کو تبدیل کرتا ہے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجیے، ان کی کیفیت کیا ہے۔ اس فرقہ پرستی کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کتنے اپنے اپنے گروہوں میں تقسیم ہو کر کتنے اس پر شدت اختیار کر گئے۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول سے فیصلہ کروانے، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروائے یا امام الانبیاء کی حدیث سے، اللہ کے رسول کی باتوں سے فیصلہ کروائے، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے قرآن تمہیں مبارک ہو، حدیث تمہیں مبارک ہو، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو پیر صاحب نے کہا ہے،
ہم نے وہی کرنا ہے جو ایمان صاحب نے کہا ہے, ہم نے وہی کرنا ہے جو دادا جی نے کہا. تو نئی شریعت پڑھ کے آ گیا, تیرا پڑدادا 11ویں دیندا سی, تیرا ابا قبراں تے سجدے کردا سی, کوڑا تیرے دادے دے گھروں نکلدا سی, تو نے کچھ نئی شریعت پڑھی ہے. ہمیں تمہاری شریعت کے دلائل کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں وہی کافی ہے جو شاہ صاحب نے کہا, ہمیں وہی کافی ہے جو آبا و اجداد نے کہا, ہمیں وہی کافی ہے جس پہ ہمارے بڑے چلتے ہوئے آئے. اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يهتدون. ان سے کہو تمہارے ماں باپ اگر وہ بے علم تھے, اگر وہ بے عقل تھے, اگر وہ شریعت کی تعلیم سے اندھے تھے, تو کیا اس کے باوجود تم ان کے راستوں پہ چلو گے؟ قرآن حکیم نے سابقہ امتوں کے اختلاف اور انتشار کو بیان کرنے کے بعد, ان کی مذمت کرنے کے بعد, پھر اتحاد کا راستہ بتایا ہے. اس امت کو ایک امت بنانے کا طریقہ بتایا ہے, اس امت کو اکٹھا کرنے کا طریقہ بتایا. وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کی آیت سنیے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. آؤ اکٹھے ہو جاؤ, آؤ امت میں جوڑ پیدا کریں, آؤ امت میں پیار پیدا کریں, آؤ امت کو اکٹھا کریں اپنے اپنے گروہوں کو چھوڑ کر. یہ پیار کیسے پیدا ہوگا؟ اگر کوئی کہے میرے پیر کو چھوڑ کر ہمارے بڑے پیر کو مان لو, وہ کہے اپنے امام کو چھوڑ کر ہمارے امام کو مان لو, وہ کہے اپنے حضرت کو چھوڑ کر ہمارے حضرت کو پکڑ لو. رب محمد کی قسم, دنیا کی کسی شخصیت پہ, کسی پیر فقیر امام حضرت پہ اتحاد نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے اتحاد کا راستہ بتایا ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی اتحاد کر سکتی ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے. اس کے علاوہ کسی نقطے پہ اتحاد نہیں ہو سکتا. میں آپ کو سمجھاتے ہوئے مثال دیتا ہوں. اگر کوئی شخص کہے آپ اپنے بزرگوں کو چھوڑیں, ہمارے بزرگوں کو پکڑ لیں, میں کہتا ہوں میں بغداد والے بزرگوں کو نہیں مانتا, میں کہتا ہوں میں رائمنڈ والے بزرگوں کو نہیں مانتا, میں کہتا ہوں کوفے کے بزرگوں کو میں نہیں مانتا, میں کہتا ہوں میں آپ کے حضرتوں کو نہیں مانتا, کیا کوئی مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے کہ یہ کافر ہے, ہمارے پیر کو نہیں مانتا, یہ کافر ہے, ہمارے شیخ کو نہیں مانتا, یہ کافر ہے, ہمارے حضرت کی ملفوظات کو نہیں مانتا؟ اتحاد نہیں ہو سکتا. آؤ میں اتحاد کروانے کے لیے شریعت کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں. ایک شخصیت ایسی ہے اگر کوئی اس کا انکار کرے وہ کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا. وہ نہ کوفے والا ہے, نہ بریلی والا ہے, نہ رائمنڈ والا ہے, نہ دیوبند والا ہے, نہ بغداد والا ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آؤ امام الانبیاء بھی اکٹھے ہو جائیں, ادب سب کا کرے, احترام سب کا کرے, عزت سب کی کرے, لیکن فائنل اتھارٹی, آخری بات اگر کسی کی مانی جا سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ اکٹھے ہو جاؤ. فرقہ پرستی کا سبب کیا ہے؟ اس فرقہ پرستی کا سبب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری. امام الانبیاء فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کر, ترکت فیکم امرین, دو چیزیں میں نے تمہارے درمیان چھوڑی ہے, لن تضلوا, تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. قیامت تو آ سکتی ہے, تم گمراہ نہیں ہو سکتے ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ کوفے والوں کو پکڑ لینا, بغداد والوں کو پکڑ لینا, بریلی کی خاک چھاننا, دیوبند کے دروازے بجانا. وہ شرط یہ ہے ما تمسکتم بہما, اللہ کی کتاب اور محمد کریم کے فرمان کو جب تک تم سامنے رکھو گے, پوری دنیا کا کوئی بندہ بھی آ کر تمہیں جنت کے راستے سے گمراہ نہیں کر سکے گا. یہ جنت کی راہ ہے, یہ اتحاد کی راہ ہے, یہ اتفاق کی راہ ہے, یہ محبت کی راہ ہے, یہ فرقہ پرستی کے بت کو پاش پاش کرنے والا راستہ ہے. سب کا ادب کیجیے لیکن ادب محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. فرقہ پرستی کا سبب یہی ہے, ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا, حدیث رسول کو چھوڑ دیا, اور قرآن اور حدیث کو چھوڑنے کے بعد اس نے کہا میرا بڑا, اس نے کہا میرا بڑا, کسی نے کسی کو بڑا سمجھا, کسی نے کسی کو بڑا سمجھا. اگر اختلاف ہو جائے اور شریعت میں انسانی عقلوں کے مطابق بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو بھی سکتا ہے, اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اختلاف ہو جائے تو شریعت اس کا حل بتا رہی ہے, غور کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو, اے کلمہ پڑھنے والو, اے جن کا نبی ایک ہے, جن کا قبلہ ایک ہے, جن کا اللہ ایک ہے, جن کا کعبہ ایک ہے, جن کی کتاب ایک ہے, اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اپنے مسلمان حاکم کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے, امام سے ہو جائے, پیر سے ہو جائے, شیخ سے ہو جائے, تمہارا
تمہارا مرشد کہے مرنے والے کی وفات کی چادر پر بیٹھ کر آیت کریمہ پہ ہم نے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، ہم نے تیجا کروانا ہے، 7واں کروانا ہے، 9واں کروانا ہے، 10واں کروانا ہے، 40واں کروانا ہے، قل کروانا ہے، رسم چہلم کروانی ہے، اللہ کرے گا انہیں کوئی اور مر جائے گا، میری روٹی چلتی رہے گی۔ اگر اختلاف ہو جائے، اگر جھگڑا ہو جائے، اگر لڑائی ہو جائے، امام سے، شیخ سے، مرشد سے، پیر سے، شریعت دلیل کیا دے رہی ہے؟ شریعت اختلاف کو ختم کیسے کرتی ہے؟ فردوہ الی اللہ، اس اختلاف کو لاؤ اللہ کی کتاب پہ پیش کر دو، اس اختلاف کو لاؤ والرسول